قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. آج فقہ کا 8واں درس ہے. الحمدللہ دھیرے دھیرے اس فقہ کے کورس کو مکمل ہم لوگ کر رہے ہیں. دھیرے دھیرے 8واں درس ہے. اس کے بعد 4 اور درس ہوں گے. ہر لیول میں آپ کے لیے فقہ کے 12 اور اسی طریقے سے توحید کے 12 ویڈیوز رہیں گے. اس کو آپ سن کر کے اس کے جو پوائنٹس ہیں اس کو لکھ کر کے، اور ساتھ میں یہ کورس کی کتاب بھی آپ کو سینڈ کی جائے گی. اس کو پڑھ کر کے آپ ایگزام دے سکتے ہیں اور ہمارے آفس کی طرف سے سرٹیفکیٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کا جو ہمارا 8واں درس ہے فقہ کا، اس کے اندر ہمارے لیے کون سی ایسی نئی چیزیں ہیں جس کو جاننا ضروری ہے. ہمارا موضوع چل رہا ہے اس وقت، پچھلے درس سے پہلے اور آج کے درس میں بھی، کہ وضو کے تعلق سے ہم بہت ساری چیزیں سیکھ رہے ہیں. پچھلے درس میں ہم نے وضو کی شرطیں سیکھی تھیں کہ وضو کے اندر کن چیزوں کا پایا جانا شرط ہے. ایسے ہی کہ وضو کے فرائض ہم نے جانا تھا. آج کے درس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ وضو کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں جو سنت ہیں. قبل اس کے کہ ہم وضو کی سنتوں کو جانیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ سنت کسے کہتے ہیں. سنہ یا سنت جب ہم سنتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے لغت میں سنت کے معنی عادت کے بھی ہیں، اور سنت کا اطلاق بدعت کے مقابلے میں بھی ہوتا ہے. محدثین کے یہاں سنت کا مفہوم کچھ اور ہے، لیکن فقہا کے نزدیک سنت کا ایک الگ مفہوم ہے. فقہا کے نزدیک جو سنت ہے وہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے، کیونکہ یہ فقہ کا درس ہے تو وہی ہمارے لیے زیادہ اہم ہے. کہتے ہیں کہ فقہا بہت ساری تعریفات کرتے ہیں، لیکن ایک تعریف یہ بھی کی جاتی ہے کہ وہ شرعی صفت جو فعل ہمارے لیے مطلوب ہے طلباً غیر جازم، الصفۃ الشرعیۃ للفعل المطلوب طلباً غیر جازم، یعنی بغیر جازم کے، بغیر فرض کے، بغیر واجب کے کسی شرعی فعل کو مطلوب ہم سے ہو، اس کی ادائیگی مطلوب ہو، بحیث یثاب المرء علی فعلہ، اس طریقے سے کہ اس کے کرنے پر تو ثواب ملے انسان کو، ولا یعاقب علی ترکہ، اور اس کے چھوڑنے پر اسے کوئی سزا نہ ملے. تو سنت جسے کرنے والے کو ثواب ملتا ہے لیکن چھوڑنے والے کو کوئی سزا نہیں ہوتی ہے. شریعت ہم سے اس کو اس طریقے سے طلب نہیں کرتی کہ واجب یا فرض کے طریقے سے، بلکہ ہمیں ایک طریقے سے ترغیب دیتی ہے کہ ہم اس عمل کو کریں. اگر کرتے ہیں تو ہمارے لیے قابل اجر و ثواب ہے، اور اگر نہیں کر پاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا اس پر مواخذہ نہیں کرتا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وضو کی سنتیں کیا ہیں. جب ہم نے جان لیا کہ سنت کا یہ مفہوم ہے تو پتہ چلا کہ یہ ایسے امور ہیں وضو کے کہ اگر ہم اپناتے ہیں تو الحمدللہ اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے، لیکن اگر چھوٹ جاتا ہے، یہ چیزیں اگر ہم سے چھوٹ جاتی ہیں قصداً بھی، تو اس کی وجہ سے ہمارا وضو ایسا نہیں کہ مکمل نہیں ہوگا یا وضو صحیح نہیں ہوگا. پہلی چیز جو وضو کی سنتوں میں سے ہے بسم اللہ کہنا. لفظ بسم اللہ ہی، نہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اگر بسم اللہ کہتے ہیں تو الحمدللہ، اگر نہیں کہہ پاتا ہے آدمی یا نہیں کہتا ہے تو اس کا وضو درست ہوگا، اس کا وضو انکمپلیٹ نہیں ہوگا. اس کے بعد ہے کہ دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ گٹھیوں تک دھونا اور انگلیوں کے درمیان خلال کرنا. انگلیوں کے درمیان خلال یعنی ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان داخل کرنا اور پانی ڈال کر کے اس کو رگڑنا. خاص طور سے نیند سے اٹھنے کے بعد یہ ایسا کرنا بہتر ہے، بلکہ بعض علماء نے کہا کہ نیند سے اٹھنے کے بعد تو واجب ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھلیں. تو دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ گٹوں تک دھونا، انگلیوں کا خلال کرنا، یہ سنت ہے. یعنی قبل اس کے کہ ہم چہرہ دھوتے ہیں ہتھیلیوں تک دونوں ہاتھوں کو دھلنا چاہیے اور انگلیوں کا خلال بھی
کرنا چاہیے، خاص طور سے سو کر کے اٹھنے کے بعد۔ تیسری سنت یہ ہے کہ 3 مرتبہ منہ میں پانی ڈال کر ادھر ادھر گھمانا، پھر کلی کرنا، اسی طریقے سے 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا پھر نکالنا۔ تو یہ 3 مرتبہ جو ہے، 3 مرتبہ کی جو عدد ہے یہ سنت ہے، لیکن ہم پچھلے فرائض میں سے بھی ہم پڑھے تھے کہ ہم چہرہ دھلنے کے ساتھ ساتھ ہم کلی بھی کریں اور ناک میں پانی ڈالیں، تو وہ تو واجب ہے، لیکن 3 مرتبہ کی جو عدد ہے یہ ہمارے لیے سنت ہے۔ چہرہ 3 مرتبہ دھلنا، تو یہ 3 مرتبہ کی جو عدد ہے یہ بھی سنت ہے، کیونکہ احادیث کے اندر اگر ایک بار بھی دھل لیتا ہے تو اس کے لیے کافی ہے۔ تو ایک بار دھلنا تو واجب ہے، فرض ہے، لیکن 3 بار جو ہم دھلتے ہیں چہرے کو، تو یہ 3 بار دھلنا سنت ہے۔ داڑھی کے اندر پانی ڈال کر انگلیوں سے خلال کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ پہلے داہنے ہاتھوں کو کہنیوں تک دھلنا، پھر اسی طریقے سے بائیں ہاتھوں کو کہنیوں تک دھلنا۔ تو کہنیوں تک دھلنا پہلے داہنے ہاتھوں کو، اسی طریقے سے بائیں ہاتھ کو، اس کو بھی سنت علماء نے قرار دیا۔ سر کا مسح کرنا، پہلے پیشانی کی طرف پیچھے گدی تک لے جانا، پھر ادھر سے ہاتھ کو آگے کی طرف لانا۔ تو یہ جو کیفیت ہے یہ سنت ہے، کیونکہ بعض علماء کے نزدیک سر کے کچھ حصوں پر بھیگے ہوئے ہاتھوں سے پھیر لینا بھی کافی ہے۔ تو اگر کوئی یہ نہیں کہا جائے گا کہ اگر ایک شخص ایسا نہیں کیا مس، تو اس کا وضو بالکل صحیح ہی نہیں ہوگا اور اس سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، نہیں۔ 3 مرتبہ داہنے پیر کو پڈلی تک پہلے دھونا، پھر بائیں پیر کو بھی اسی طریقے سے دھونا۔ تو یہ کیفیت جو ہے یہ بھی سنت ہے۔ داہنے طرف سے شروع کرنا کسی بھی عمل کو، یعنی داہنا ہاتھ یا داہنا پیر، تو یہ جو ہے یہ سنت ہے۔ اور 10ویں چیز ہے کہ ترتیب اور موالات اس طریقے سے قائم رکھنا کہ اعضائے وضو دھونے کی جو ترتیب قرآن میں وارد ہے اسی ترتیب سے متواتر دھونا، یعنی ایسا ہرگز نہ کرے کہ اعضائے وضو کا کچھ حصہ دھلے اور کہیں چلا جائے یا ٹھہر جائے، یہاں تک کہ دھلے ہوئے حصے سوکھ جائیں، اس کے بعد باقی اعضاء وہ دھلے۔ ایسا کرنا قطعاً صحیح نہیں، بلکہ اسے نئے سرے سے ترتیب و موالات کے ساتھ وضو کرنا پڑے گا۔ تو یہ ترتیب باقی رہے بالکل پے در پے، تو یہ سنت ہے۔ حالانکہ اگر آدمی تھوڑا رک کر کے بھی وضو کر لیتا ہے تو ایسا نہیں کہ اس کا وضو درست نہیں ہوگا۔ وضو کے بعد یہ دعا پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی حقیقی معبود مگر اے اللہ، تیرے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں جس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ تو مجھے توبہ کرنے والوں میں سے اور پاکیزگی طہارت حاصل کرنے والوں میں سے بنا دیں۔ تو یہ وضو کی سنتیں ہیں جو اختصار کے طور پر آپ کے اس کورس کے کتاب کے اندر بھی رکھی گئی ہیں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے اس کورس کا حصہ ہیں، اس کی رعایت کی جاتی ہے، اور ورنہ اس سے بہتر انداز میں جو ہے ترتیب دے کر کے جو ہے اس چیز کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے آج کے درس کا دوسرا حصہ، اور وہ ہے نواقض وضو، کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے وضو کو توڑ دینے والی ہیں۔ وضو آدمی نے کیا، وضو مکمل طور سے صحیح کیا، لیکن اب کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے ہمارا وضو ختم بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی وضو کرے اور اسے نواقض وضو کا پتہ نہ ہو، چنانچہ ایسی حرکت یا ایسا کام اس سے ہو جائے اور جس سے اس کا وضو ختم ہو جائے اور آدمی کو پتہ ہی نہ چلے کہ اب وہ بے وضو ہو گیا ہے اور وہ عبادت نہیں کر سکتا۔ نواقض وضو احادیث کی روشنی میں علماء نے اس کو جمع کرنے کی کوشش کیا ہے، اور فقہ کی ہر کتاب کے اندر آپ کو یہ چیز مل سکتی ہے، لیکن اختصار کے طور پر اس کو جمع ہم کر سکتے ہیں کچھ پوائنٹ کے اندر۔ سب سے پہلی چیز جو وضو کو توڑ دینے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو آدمی کے قبل یا دبر سے، یعنی شرمگاہ کے دونوں راستوں سے، آگے پیچھے کے راستے سے نکلے، یہ آدمی کے وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ اب اس میں کئی چیزیں داخل ہو جاتی ہیں، اس میں پیشاب بھی ہے، اس میں پائخانہ بھی ہے، اس میں منی بھی ہے، اسی طریقے سے اس میں حیض بھی ہے، اس میں استحاضہ بھی ہے، یا اسی طریقے سے
اور بھی زخم کی وجہ سے کیڑے مکوڑوں کا نکلنا بھی ہے، ہوا خارج ہونا بھی ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہو گئی۔ تو ہر وہ چیز جو دونوں راستوں سے نکلے شرمگاہ کے آگے اور پیچھے حصے سے، وہ آپ کے وضو کو توڑ دیتی ہے۔ دوسری چیز جو ناقض وضو میں سے ہے، جس سے وضو ہمارا ٹوٹ جاتا ہے، وہ ہے گہری نیند سو جانا۔ گہری نیند سونے سے ہی آپ کا وضو ٹوٹتا ہے، کیونکہ احادیث کے اندر ہے اگر آدمی وضو کرنے کے بعد نماز کے لیے انتظار میں بیٹھا ہے اور اگر ہلکی سی جھپکی آ جاتی ہے تو ایسا نہیں کہ اس کا وضو ٹوٹے گا، بلکہ گہری نیند کے علامات علماء نے، فقہاء نے کتابوں میں بیان کیے ہیں کہ آدمی کے ناک کی آواز کے سرسراہٹ سنائی دے، یا کہ آدمی لیٹ جائے، یا اسی طریقے سے ٹیک لگا کر کے سوئے، جس سے غالب امکان ہے کہ وہ گہری نیند میں چلا گیا ہے۔ تو اگر گہری نیند میں چلا گیا ہے تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر صرف جھپکی آئی ہوئی ہے، پلک جھپک رہے ہیں، اس کے بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ صحابہ کرام کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے لیے جب جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں، تو وضو کرنے کے بعد بیٹھے رہتے تھے، مسجد میں نماز کے اقامت کا انتظار کرتے رہتے تھے، اور ان کے سر جو ہے نیند کی وجہ سے جھکے رہتے تھے، اور کیونکہ وہ دن بھر بہت ہی محنت اور مشقت کا کام کرتے تھے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر اقامت ہوتی تھی اور ہم نماز پڑھتے تھے، ہم میں سے کوئی اپنے وضو کو دہراتا نہیں تھا۔ تو یہ جو کیفیت ہے کہ صرف جھپکی کا آنا، پلک جھپکنا، تو یہ ناقض وضو نہیں ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ گہری نیند ہو جائے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی شرمگاہ کو بغیر کسی حائل کے چھوئے، یعنی ڈائریکٹلی اپنے ہاتھوں سے اپنے شرمگاہ کو ٹچ کرے، اس کے ہاتھ اور شرمگاہ کے درمیان میں کوئی کپڑا نہ ہو۔ ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، یہی صحیح اور راجح قول ہے۔ البتہ کوئی عورت اپنے چھوٹے بچے کو خاص طور سے اس کی شرمگاہ کو چھوتی ہے تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ راجح اور صحیح قول یہ ہے کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ عام بلوہ میں سے ہے، ہر گھر کا مسئلہ تھا، لیکن اس کے تعلق سے ہمارے دین کے اندر کوئی رہنمائی نہیں کی گئی۔ تو اصل جو ہے وہ طہارت ہے، اور وہ ناقض وضو نہیں ہوگا، کیونکہ اگر اس وضو ٹوٹ جاتا تو ہمارے دین کے اندر ضرور اس کے تعلق سے کوئی رہنمائی کی جاتی۔ اس کے بعد آخری نقطہ ہے وضو توڑنے والی چیزوں میں سے، اور وہ ہے کہ اونٹ کے گوشت کو کھانا۔ اونٹ کے گوشت کو کھانا یہ صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بکری کا گوشت کھانے کے بعد ہمیں وضو دہرانے کی ضرورت ہے؟ یعنی ہمارا وضو ختم ہو جائے گا، ہم دوبارہ وضو کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اگر چاہو تو دہراؤ، اگر چاہو تو نہ دہراؤ۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد لحم الجزور، اونٹ کا گوشت اگر کھا لیں تو کیا وضو جو ہے اعادے کی ضرورت ہے، یعنی دہرانا اس کا ضروری ہے، واجب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، وضو آپ کو دہرانا ہی پڑے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ البتہ افسوس کی بات ہے کہ صحیح حدیث ہونے کے باوجود فقہ شافعی، فقہ مالکی اور فقہ حنفی کے اندر وضو کے نواقض میں سے اس کو نہیں ذکر کیا جاتا، لیکن امام احمد بن حنبل نے اسے نواقض وضو میں سے شمار کیا ہے، اور یہی صحیح اور راجح بھی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے سامنے جب یہ چیز ذکر کی جاتی ہے تو وہ بڑے تعجب سے کہتے ہیں کہ یہ آپ کون سی نئی چیز ذکر کر رہے ہیں؟ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ظاہر سی بات ہے اسی کی روشنی میں یہ باتیں کہی جاتی ہیں۔ کسی امام کو یہ حدیث کا نہ ملنا اور اسے نواقض وضو میں سے شمار نہ کرنا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں وضو دہرانا پڑے گا تو وضو دہرانا ہی پڑے گا۔ تو یہ وضو کے نواقض کو بھی جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آدمی وضو کر کے مطمئن ہو جاتا ہے اور اسے پتہ نہیں ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے وہ عبادت کرے گا، اللہ رب العالمین اس کی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اگر کوئی شخص وضو کرنے کے بعد اگر عورت کو چھو دیتا ہے، ٹچ کر دیتا ہے، تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ احادیث میں ایسی کوئی رہنمائی ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کے اندر بسا اوقات جب آپ نماز پڑھتے تھے
تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوتے تھے، جب سجدے میں جاتے تھے تو اپنے ہاتھوں سے ان کو ہٹاتے تھے اور وہ ہٹ جایا کرتے تھے، پھر آپ سجدہ کرتے تھے، اور آپ کا قیام چونکہ بہت طویل ہوتا تھا اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ آپ کے سامنے لیٹ جاتی تھیں یا آپ کے بغل میں آپ کے نماز کی جگہ، پھر آپ اپنے ہاتھوں سے، تو اگر وضو ٹوٹ جاتا تو اللہ کے رسول ظاہر سی بات ہے اس حرکت کو بالکل نہ کرتے۔ ایسے ہی وضو توڑنے والی چیزوں میں سے ذکر کیا جاتا ہے کہ مسح کرنے کے بعد موضوع کو نکال دینے سے آپ کا وہ مسح باطل ہو جاتا ہے۔ صحیح اور راجح قول یہ کہ باطل نہیں ہوتا ہے جب تک اس کی مدت ہو رہے گا، الا کہ کوئی اور ناقض وضو پایا جائے، تو موزے کا صرف نکال دینا بھی صحیح اور راجح قول میں کہ اس کا وضو ناقص نہیں ہوتا۔ علماء نے خاص طور سے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان مسائل کو جانیں، وضو کی سنتوں کو، وضو کے فرائض کو، وضو کے شروط کو اور نواقض وضو کو۔ یہ ایک مسلمان کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری چیزیں ہیں، کیونکہ اسی پر عبادات اس کے جو ہے مکمل طور سے ڈیپینڈ ہیں۔ اگر وہ اس کو نہیں جانے گا تو ہو سکتا ہے، ممکن ہے، پاسبل ہے کہ عبادات کرے لیکن اس کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام کے ان احکامات کو جاننے کی، خاص طور طہارت کے احکام و مسائل کو جاننے کی توفیق دے۔ اسی کی روشنی میں اللہ رب العالمین ہم اپنی عبادتوں کو بھی انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو عبادت کریں اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون